بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے کہ کرسی کے آگے ایک لکڑی کا تختہ ہوتا ہے، اس پر سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص قیام پہ قادر ہے اور وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، اور اگر کوئی شخص زمین پہ سجدہ کرنے کے قادر ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر ہی اتر کے سجدہ کیا کرے، کرسی پہ نہ کرے۔ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھنے کی اجازت کس کو ہے؟ دیکھیے، نماز یہ فرض ہے، اور فرائض میں کبھی بھی شریعت مطہرہ اس وقت تک تخفیف یا آسانی نہیں دیتی جس وقت تک کہ وہ واقعتاً اس کا مستحق نہ ہو۔ اب ایک آدمی کے پاؤں میں درد ہے، ایک آدمی کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کسی بھی وجہ سے وہ قیام پر قادر نہیں رہا یا وہ زمین پہ سجدہ کرنے پہ قادر نہیں رہا، اب یہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ فقہائے کرام نے ایسے بندے کو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسی میں جب بیٹھتے ہیں تو آگے کوئی سہارا، کوئی لکڑی، کوئی تکیہ ہو یا نہ ہو؟ اگر کوئی سامنے سہارا، لکڑی وغیرہ نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس حدیث کی وجہ سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، طبیعت پوچھنے کے لیے گئے، اور وہاں پہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہا تھا کہ اس نے اپنے آگے ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، اس پہ وہ سجدہ کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہٹا دیا اور اس کو منع فرمایا۔ پھر اس نے ایک لکڑی لے لی، وہ بھی ہٹا دی۔ اس کے باوجود علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور مسائل میں وہ سب سے بالکل بنیاد ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ کچھ دیگر احادیث کی روشنی میں بامر مجبوری اگر کسی شخص کو تکلیف زیادہ ہو تو اجازت دی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں پہلے مسئلے پہ عمل فرماتے تھے، بہت طویل عرصے تک سامنے کسی بھی قسم کی چیز رکھنے سے منع فرماتے تھے، لیکن یہ چند ان مسائل میں سے ہے جس میں آخر میں حضرت والد صاحب نے کچھ رجوع فرمایا اور کہا کہ اس میں نرمی ہے، آگے کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے۔ مسئلہ اسی طرح ہے، اس کی تفصیل عالمگیری میں، شامی میں، بدائع الصنائع میں، تمام معتبرات میں موجود ہے۔ عورت کے حمل کے ایام کے دوران 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں مہینے میں صحبت کرنا طبی اور شرعی اعتبار سے کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے، شرعی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے، جب تک کہ جو پابندیاں قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئی اس کے علاوہ نہیں۔ نیند نہیں آتی، آرام نہیں ملتا، کوئی حل بتا دے۔ دیکھیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن، اللہ کا ذکر حدیث، اللہ کا ذکر شرعی مسائل، اللہ کا ذکر اولیاء کی یاد، یہ تمام چیزیں ان پہ توجہ فرمائیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے دل میں جگہ دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہترین اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، دودھ کی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت دے اور مزید عطا فرما۔ یہ دماغی اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، آرام کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس کا استعمال کیا گیا، اور سنت پہ عمل کر کے نیت کریں گے تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے والدین اس لیے راضی نہیں ہو رہے کہ وہ کسی اور کاسٹ کی ہے اور غریب گھرانے کی ہے، تو کیا میں اس لڑکی سے شادی کروں گا تو نافرمان بنوں یا نہیں؟ دیکھیے، ہمارے اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند حنفیہ کے نزدیک فتویٰ اسی پر ہے کہ آخر کار نکاح کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ ہاں، کچھ شرائط ہیں، مثلا بہت بڑی شرط ہے کفو کا ہونا، برابری کا ہونا، یعنی لڑکا اور لڑکی میں خاندانی برابری ہو، لڑکا اور لڑکی میں حرفت کی برابری ہو، یعنی کام کاج جو وہ کرتے ہیں، تعلیم میں قدر کچھ مناسبت ہونی چاہیے، رہن سہن کے طریقوں میں مناسبت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر کسی کے پاس نہیں ہیں اور بہت زمین و آسمان کا فرق ہے، تو علماء کرام، ہمارے احناف کے فقہاء کرام نے
والدین کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب تک اس شادی سے اولاد نہیں ہو جاتی تو قاضی کو درمیان میں ڈال کے اس نکاح کو فسخ کیا جا سکتا. لیکن ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت آپس میں ایجاب و قبول کر لیں اور دیگر شرائط گواہان کی موجودگی میں تو وہ نکاح قائم ہو گیا اور اس سے وہ نکاح آگے چلے گا. دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے جب بھی کبھی کسی غیر مذہب والوں سے خرید و فروخت ہو تو شریعت مطہرہ میں اس کے کچھ قوانین ہیں. سورہ ممتحنہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی موضوع پہ نازل فرمائی ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں نہیں روکتے جو تمہارے قتل کے در پہ نہیں ہے، جو تمہارے دین کو ختم کرنے کے در پہ نہیں ہے اور جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتے، تمہیں تمہارے شہر سے اور تمہارے گھر سے نہیں نکالتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے چور ہیں، اسلام کے ڈاکو ہیں، وہ مرزائی ہوں، وہ پرویزی ہوں، وہ اس قسم کے لوگ ہوں، وہ اسلام کا لبادہ پہن کے اپنے کچھ مذموم مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ مرتدین ہیں اور حربیین ہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی لین دین اٹھنا بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، احتیاط کیجیے. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ دو بہنوں کا نکاح ایک دن نہیں ہونا چاہیے، دنوں کا فرق رکھنا چاہیے. کیا شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ دو بہنیں ہوں یا کئی بہنیں ہوں، ایک وقت میں کئی بہنوں کا نکاح کرنے میں کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو نازل فرمایا ہے توہم پرستی، شکوک اور شبہات اور وساوس کو ختم کرنے کے لیے. آج کل یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر المظفر، اس کو المظفر اس لیے کہتے ہیں، مظفر کا مطلب ہے کامیاب. مشہور ہے کہ اس مہینے میں نحوستیں اور عذاب اور اس قسم کی بیکار باتیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام نازل فرمایا اور تعلیم نازل فرمائی، یہ مہینہ بھی کامیابی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں. میں باہر ملک میں رہتا ہوں، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہم بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں کہ نہیں، اور لیز مکان یا گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے سود 1 روپے کا ہو یا سود لاکھوں روپے کا ہو، وہ سود ہے. اور اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین میں شامل ہو جاؤ. اور ایک حدیث نظر سے گزری کہ سود کے 1 درہم کا لین دین اشد عند اللہ تعالی من 36 زنیہ، 36 دفعہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے 1 روپیہ سود کا لینا دینا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور انسان کے ایمان کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. دارالایمان اور دارالکفر کے مسائل میں قدر فرق ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ بچنا ضروری ہے. ہم جن چیزوں میں رزق کے ساتھ کم میں زیادتی کے ساتھ نہیں کرنا. دیکھیے کچھ اشیاء ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قدر کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے برابر ہونی چاہیے، اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے. اس میں گندم ہے، اس میں جو ہے، اس میں دیگر چیزیں ہیں. ہمارے احناف کے نزدیک 2 چیزوں کا اعتبار ہے. نمبر 1 اس کی جنس اور نمبر 2 اس کی قدر. مثلا ایک طرف گندم ہے اور دوسری طرف آٹا ہے تو ان میں تفاوت آ گیا، فرق آ گیا. اور گندم کی نپائی وہ اور طرح سے ہوتی ہے، اس کو قدر کہتے ہیں، اور آٹے کی نپائی اور طرح سے ہوتی ہے، اس کو بھی قدر کہتے ہیں. اگر جنس میں فرق آ گیا یا قدر میں فرق آ گیا تو پھر یہ سود نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ یدم بیدن برابر برابر تبدیلی ہوگی. والفضل ربا، اور جو زیادتی ہوگی وہ سود ہوگی. اس بارے میں انشاءاللہ تفصیل کریں گے. اگر کسی کی ذہنی حالت خراب ہو جائے اور وہ جائیداد کے مالکانہ حقوق اس کے پاس ہی ہوں تو کیا اس کی اولاد اس کی زندگی میں اس کی جائیداد لے سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. وراثت کہتے اس کو ہیں جو موت کے بعد زندگی میں جو تقسیم کیا جائے وہ ہدیہ ہے، وہ احسان ہے، وہ تقسیم ہے، وہ وراثت نہیں. اگر وہ خدا نخواستہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں، ان کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ ان کی چیزوں کا حفاظت کریں، احتیاط کریں، اور جب وہ دنیا سے ایک دن چلے جائیں تو پھر ان کی وراثت وہ اسلامی قانون کے موافق تقسیم ہوگی.
ایک بچی عائشہ، اس کی آنکھوں کی روشنی تھوڑی کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کی آمین ثم آمین، انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی. اور فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، یہ آیت بار بار پڑھ کے اس کو پڑھتے رہے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جامع عربیہ احسن العلوم اور اس کے تمام متعلقات اور تمام شاخوں کی مدد و نصرت فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے. الحمدللہ ہمارے وضو خانے حوض کا کام مکمل ہوا، اب اس پہ سائے کا انتظام کرنا ہے اور آگے ہمارے باہر سے آنے والے بھائی لوگوں کے لیے بیت الخلاؤں کا انتظام درست کرنا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں مدد اور نصرت فرمائے اور دین کے اس مرکز کو، قرآن و سنت کے اس مرکز کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے. یہاں پہ تشریف لانے والے ہمارے احباب، ہمارے نمازی، دین سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، عافیتیں نازل فرمائے، مشکلات سے، آفات سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.